ویلکم بیک ناظرین. آپ نے بڑا گولڈن پوائنٹس، آپ نے گولڈن فارمولہ دیا ہے. 10 نکات ہیں اس میں. ادارے اپنی اپنی حدود میں رہ کر کام کریں اور ایک طرح سے ایک نیا کانٹریکٹ ہونا چاہیے. آپ پر امید ہے اس پر کوئی کان دھرے گا کوئی، اس پر یہ جو ساری بات آپ کر رہے ہیں؟ اس میں سمیع صاحب آپ بھی ماشاء اللہ اس سیاست صحافت اور یہ آپ نے پوری دنیا دیکھی ہوئی ہے. آپ بھی اس کارزارے سیاست اور صحافت میں مارے کھا رہے ہیں. آپ کی جدوجہد ہے، ہم سلام پیش کرتے ہیں اس کو کہ آپ کی نظریات اور اصولوں پہ. اور دیکھیں سر، میں نے جو یہ فارمولہ پیش کیا، میں نے چونکہ 23 سال سے میں پارلیمنٹ کا حصہ ہوں، اللہ نے مجھے جو اسمبلی میں بھیجا ہے، تو میں دیکھتا آ رہا ہوں کوئی اسٹیبلٹی ملک کے اندر نہیں آ رہی. آپ پاکستان کی تاریخ کے پہلے 11 سالوں کا تجزیہ کریں تو آپ کے 7 پرائم منسٹر چینج ہوئے. پھر اس کے بعد مارشل لا 1 آیا، پھر مارشل لا 2 آیا، پھر مارشل لا 3 آیا، پھر آپ کے غیر جماعتی الیکشنز ہوئے. ماضی میں بھی جو لیڈرشپ، مقبول لیڈرشپ تھی، کبھی اس کو پروڈا کے ذریعے، کبھی اس کو ایبڈو کے ذریعے، جس طرح آج کل پھر جو ہے اس کو ڈسکوالیفائی کیا جا رہا ہے. اور یہ جو مسائل کا آئے روز جو ہے کوئی پرائم منسٹر جو ہے وہ ٹرم پوری نہیں کر رہا. تو میں نے یہ مناسب سمجھا اپنی جو یہ فہم و فراست کے مطابق، اور جو میں چھوٹا سا ادنا سا ورکر ہوں سیاست کا، میں نے ایک جو پاکستان کا چارٹر پیش کیا ہے کہ اس کے مطابق اگر ہم تمام ادارے جو ہیں وہ بیٹھیں گے اور آئین پاکستان کو صرف کاغذ کا ٹکڑا نہیں سمجھیں گے، اس پہ منوان عمل کریں گے، اور جو بھی آئین کے تحت جس کا بھی کردار ہے اس پہ عمل کریں گے، تو یہ ملک جو ہے دن دگنی رات دگنی ترقی کرے گا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ لیکن یہ اتنا کچھ جو ہو چکا ہے، اس کو آپ انڈو کیسے کریں گے؟ دیکھیں جی، انڈو اس میں بھی پورے آئین میں آپ کو پتہ ہے جی کہ آئین پاکستان بڑا ویبرنٹ ہے اگر اس پہ کوئی امپلیمنٹیشن کرے. پھر اس کے ساتھ جو لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ دوسرا جو میں نے کہا نا جی کہ ہمارے مخالفین کہتے ہیں، دوسرا وہ یہ کہتے ہیں جی کہ قبر ایک ہے بندے دو ہیں. ان کو میں کہنا چاہتا ہوں یار، خان صاحب نے تو ٹوکا ہے، واضح کہا ہے کہ ہم فتح مکہ کے ماڈل پہ چلیں گے. ہماری کسی کے ساتھ کوئی ذاتیات نہیں ہے، کوئی دشمنی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. ہمارا ایشو تو پاکستان کی بہتری، فلاح اور سلامتی ہے جی، اور اس کی عوام کی بہتری ہے. تو ہم جو ہیں انشاءاللہ فتح مکہ کے ماڈل پہ چلیں گے. اور جو نیلسن منڈیلا نے کہا تھا، حالانکہ اس نے بھی اسلامی تعلیمات سے سبق لیتے ہوئے، کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن، جس سے ماضی میں غلطی ہوئی، اگر میرے سے غلطی ہوئی بطور پارلیمنٹین، بطور شہری، تو میں ان کے سامنے پیش ہوں گا، میں اپنی غلطی تسلیم کروں گا، معافی مانگوں اور آگے بڑھوں گا جی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کو، اور جو 70% پاکستان کی عوام ہے، جب تک اس کے مطابق نہیں چلائیں گے، چارٹر جو ہے وہ سائن نہیں کریں گے، پورے ملک کے تمام سٹیک ہولڈرز نہیں بیٹھیں گے، اپنا گیم نہیں بنائیں گے، اس سسٹم کو آپ سمیع بھائی جتنا انجیکٹ کرتے رہے، کوشن کی بنیاد پہ، جبر کی بنیاد پہ، زور کی بنیاد پہ، انسٹالڈ انداز میں، فارم 47 کے انداز میں، جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی، پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ سٹرانگ نہیں ہوگی. ملک جو ہے اسی طرح آپ سمجھتے ہیں، آپ کو یہ کہ دوسری طرف جن لوگوں سے آپ مخاطب ہیں، گورنمنٹ کے سیاسی جماعتیں یا دوسری قوتیں، وہ اس ساری صورتحال کی گریوٹی کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں تو یہ فیل ملتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب اچھا ہے، بالکل ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی، پاکستان میں کوئی کرائسس ہی نہیں ہے، یہ تو عمران خان جو ہے یہ کرائسس کی وجہ ہے. دیکھیں جی، آپ ترقی کس کو سمجھتے ہیں؟ آپ ترقی اس کو سمجھتے ہیں؟ ہمارے جو دوست جو جن کی آپ بات کر رہے ہیں، حکومت والے، آپ کے 76 ارب روپے کا جو ہے وہ آپ کے لونز ہیں. آپ کی جو ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے کہ 44% لوگ جو ہیں وہ پورٹی لائن سے نیچے چلے گئے ہیں. آپ کی ان امپلائمنٹ جو ہے وہ 22% پاکستان کی ہسٹری کی سب سے زیادہ ہو گئی ہے. آپ کی بائنگ کیپیسٹی 58% ختم ہو گئی ہے. آپ کا برین ڈرین جو ہو رہا ہے، وہ لوگ جو ہیں وہ ان کو یہاں روزگار نہیں مل رہا، ان کی عزت کا یہاں خیال نہیں کیا جا رہا. وہ دیکھیں جی، یہاں سے بھاگ کے جا رہے ہیں، اور کبھی وہ جناب کسی کشتی کا شکار ہو کے جانے نہیں چاہ، لیکن باہر جانے کو پھر بھی بزد ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ تو یہاں پر ان کے لیے ہے کچھ دیکھیں جی، اس کے مطابق $40 بلین، اگر سر آپ دیکھیں کہ اگر 3 ملین پیپل جو ہیں وہ وہاں ملک سے جہاں سے چلے گئے ہیں، اگر آپ اس کو 40 لاکھ سے ملٹی پلائی کریں تو وہ آپ کو $40 بلین ملتا ہے جی. وہ آپ کو $40 بلین جو ہے فلائٹ آف کیپٹل یہاں سے وہ باہر لے گئے ہیں. اچھا، مجھے یہ بات بتا دیں کیونکہ وقت میرے پاس کم ہے جی، چھوٹے صوبے بننے چاہیے؟ میں ذاتی طور پہ جو یہ نئی بحث انہوں نے چھیڑی ہے صوبوں کی،
صوبے جو ہے انتظامی بنیاد پہ بننے چاہیے، لیکن جو بھی یہ اس قسم کے لوگ آتے ہیں وہ آئے روز کسی نے کہا کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ شوشہ ہے، ایک توجہ ہٹانے کے یہ لیے بالکل شوشہ ہے، توجہ ہٹانے کی ناکام کوشش ہے، ان سے کوئی خدمت نہیں ہو پا رہی، ملک اور قوم جو ہے عوام حالات قابو میں نہیں ہے، حالات قابو میں نہیں ہے، یہ چھوچا چھوڑ کے عوام کو جو ہے وہ اس پہ نئے ایک ایشو پہ لگانا چاہتے ہیں جی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ صوبے جو بنائیں گے تو پہلے تو قوم کو آپ اعتماد میں لیں نا جی، جب آپ کی انکلوسیو پالیٹکس نہیں ہوگی آپ اعتماد میں نہیں لیں گے، جب پارلیمنٹ نمائندہ نہیں ہوگی تو کیسے یہ سب کریں گے؟ اچھا اب ایک آخری میرا چھوٹا سا سوال ہے آپ سے، عمران خان سے کسی کو ملنے نہیں دے رہے، تو یہ آپ کا بھی جو فارمولہ ہے، ظاہر ہے پارٹی قائد اپروول دے گا تو تبھی آگے چلے گا نا، یہ کہانی چلے گی پی ٹی آئی کی طرف سے بھی، کیسے کریں گے؟ ملاقات کی تو آج بھی کسی کو اجازت نہیں۔ میں نے جو یہ فارمولہ پیش کیا ہے میں نے ذاتی کیپیسٹی میں پیش کیا ہے جی، اور اس میں کوئی میری پارٹی کا فارمولہ نہیں ہے، یہ میرے خان صاحب کا کوئی فارمولہ نہیں ہے، لیکن آپ خان صاحب کو کنونس تو بالکل کرنا ہم چاہیں خان گے صاحب کو وہ کنونس تو اب تب کریں گے نا جب آپ کی ملاقات ہوگی۔ یہی تو مرنا ہے نا جی، یہی تو جو آئین کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، رول کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، جب ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا کہنا نہیں مانا جا رہا، جیل مینول کی خلاف ورزی کیجیے، خود کمٹمنٹ کی ہے جیل سپرنٹینڈنٹ نے کہ ہم جو ٹیوزڈے کو ملاقات کرائیں گے وہ کل آ کے اٹھ کے نہیں کروا رہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لمحہ فکری ہے، یہ وقت گزر جاتا ہے، یہ ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، سیاست کو صحیح انداز میں لے کے صحیح انداز میں چلائیں، یہ ملک سب کا ہے، ہم تمام محب وطن پاکستانی ہیں، آپ نے خان کو جیل میں ڈال دیا، کیا خان جھک گیا؟ خان بک گیا؟ خان نے بھیک مانگی؟ خان نے بھیک نہیں مانگی، خان نے کہا جی میں چھوٹوں گا نہ میں ڈھیل مانگتا ہوں نہ ڈھیل مانگتا ہوں، اگر میں رہا ہوں گا عدلیہ کے ذریعے اور میرٹ کے ذریعے ہوں گا۔ جی ثناء اللہ مستی خیل، بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین تو سنی آپ نے ثناء اللہ مستی خیل کی، بڑے صدقے دل سے ایک ذاتی حیثیت میں انہوں نے ایک فارمولہ پیش کیا ہے جس میں سب کو ساتھ لے کر چلنے کی بات کی ہے، لیکن اس بات پر وہ بھی افسوس کر رہے ہیں کہ پارٹی قیادت سے ملنے نہیں دیا جا رہا، تو آدمی اچھائی کی بات کس سے مل کر کرے، کس کو کنونس کرے؟ یہاں پر ایک چھوٹا سا وقت